قرآن کریم جب مشورہ دیتا ہے کسی بات کا تو اس کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور حکم دینے کے لیے بھی وہی لفظ کا استعمال ہوتا ہے. یہاں مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے. یہ حکم پروردگار نے دیا ہے اور یہ حکم عورتوں کو دیا گیا ہے. اور کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہو، ونساء المؤمنین، اور پوری امت کی عورتوں کو ہماری طرف سے تم یہ حکم سنا دو. کیا سنا دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. پہلے تو انہیں گھروں سے نہیں نکلنا، انہیں گھروں میں ہی رہنا ہے، گھروں میں رہنا ہے. ان کو کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، کمانے کے لیے مرد کو پیدا کیا ہے، دکان چلانے کے لیے مرد کو پیدا کیا ہے، کمپنی چلانے کے لیے مرد کو پیدا کیا گیا ہے، ملازمتوں کے لیے مرد کو پیدا کیا گیا ہے. اور مرد کے ذمہ عورت کا نان و نفقہ رکھا گیا ہے کہ جو بالغ ہونے تک، شادی ہونے تک باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، اس کے گھر کا انتظام کرے گا، اس کے لباس کا انتظام کرے گا، اس کے کھانے کا انتظام کرے گا، اس کی دوائی کا انتظام کرے گا، اس کی سواری کا انتظام کرے گا، اس کی جو جو ضرورتیں ہیں اس کا انتظام باپ پر ہے. شادی کر کے دے دینے کے بعد وہ تمام ذمہ داریاں باپ سے نکل کر کے شوہر کے کندھوں پر آ جاتی ہے. اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نان و نفقے کا انتظام کرے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے گھر کا، اس کی سواری کا انتظام کرنا شوہر پر فرض ہے، واجب ہے. جو اس میں کوتاہی کرتا ہے اسے قیامت میں گرفت ہوگی، اس کی گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز تو پڑھی، بیویوں کے حقوق میں تم نے کوتاہی کیوں کی؟ قل لازواجک، پہلے تو انہیں گھروں سے نہیں نکلنا، گھروں میں رہنا ہے. ان کو گھروں میں شوہر کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان کو اجنبی مردوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اجنبیوں کے سامنے گلاس رکھا جا رہا ہے، اجنبی مردوں کو شراب پلائی جا رہی ہے، اور ایئرپورٹ میں جو ہے ایروپلین میں اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ ہو کر کے وہ کھانے کو سپلی کا کام کر رہی ہے. اس کو اس لیے نہیں بنایا گیا. یہ تو عورت کے مقام کو گرانا ہے، یہ تو عورت کے مقام کو نیچا دکھانا ہے. اسلام نے عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اس کو گھر کی رانی بنایا گیا ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ ہوم منسٹر ہے. اس کو خود اپنا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو کہا کہ پہلے تو گھر سے نہیں نکلنا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اگر کوئی مجبوری آ گئی، اس کو دواخانے کو جانا ہے، ہاں اگر شریعت کی حدود میں رہ کر تعلیم کو جانا ہے، یا شریعت کی حدود میں رہ کر کے کسی رشتہ دار اور عزیز کے گھر جانا ہے، تو اسلام نے مجبوری کے صورت میں ان کو اجازت دی ہے، لیکن بے پردہ ہو کر جانے کی اجازت نہیں. یدنینا علیہن من جلابیبہن. ان کو چاہیے کہ سر سے لے کر پیر تک ایک بڑی چادر میں لپٹ کر جائے، اس کی ایک آنکھ نظر آئے بس. حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے، سلام و ابن عباس کی سلامتی ہے فہم پر. 13 سال کے تھے جب حضور کا انتقال ہوا، نابالغ بچے تھے. اللہ نے ان کو ترجمان القرآن بنایا، مفسرین کا سردار بنایا. ایک مرتبہ حضور کا پانی رکھا تو حضور نے دعا دی، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اس بچے کو قرآن کریم کا فہم عطا فرما. حضور کی دعا کہاں خالی جاتی ہے؟ دعا کی اللہ نے قیامت تک آنے والے مفسرین کا تاج بنا دیا، سید المفسرین بنا دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے. جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو. پہلے برقعے نہیں ہوتے تھے حضور کے زمانے میں، تو سر سے لے کر پیر تک یہ وہ بڑی چادر اوڑھ لی جاتی تھی، جس میں سر سے لے کر پیر تک کوئی بدن کا بال نظر نہیں آتا تھا، صرف ایک آنکھ. یہ تابعی ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جلباب کی کیا تفسیر ہے، تو انہوں نے اپنی چادر اوڑھ کر کے دکھائی، جس میں پورے لپٹ گئے اور ایک آنکھ کھلی رکھی، یہ بائی آنکھ کھلی رکھی. کہا اسے جلباب کہا جاتا ہے. ابن عباس کی یہی تفسیر ہے. یہ آنکھ بھی اس لیے کھلی رکھی جائے تاکہ راستہ معلوم ہو، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، چوٹ نہ آ جائے،
ठोकर ना लग जाए, किसी को जाकर टकराना दिया जाए, इसलिए ये काम खुली रखे, रास्ता देकर जाती रहे।